بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ یا کاف، یہ یا متکلم کے لیے آتا ہے اور کاف مخاطب کے لیے آتا ہے۔ یا متکلم کے لیے آتی ہے اور کاف مخاطب کے لیے آتا ہے۔ یہ دونوں بھی ضمیر ہیں۔ یا کا مطلب جب اس کی طرف کوئی اس میں اضافت کریں گے تو اس کا معنی ہوگا میرا، ٹھیک ہے، اور کاف اس کا معنی ہوگا تیرا۔ تو یہ واحد مخاطب کے لیے آتا ہے، واحد حاضر کے لیے آتا ہے، مذکر واحد مذکر حاضر کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہے واحد متکلم کے لیے آتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ جی، اس کے متعلق، اس سبق کے متعلق ایک قاعدہ دیکھ لیجئے۔ جب کسی چیز کو متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے اخیر میں یا لگا دے، اور اس میں مذکر و مؤنث برابر ہیں۔ کیا اپنی طرف متکلم، کون متکلم اپنی طرف منسوب کرے کسی چیز کو اور کہے یہ میرا ہے، یا میری کتاب، میرا قلم، میری دوات، میری کاپی، اس طرح کہنا چاہے تو اس صورت میں اخیر میں یا لگا دے۔ اور جب یا لگائیں گے اخیر میں تو یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے کیا ہوگا؟ کسرہ، یعنی زیر۔ تو مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے، یا متکلم آتی ہے۔ یہ بات ہو گئی جب متکلم۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو، کس کے؟ مخاطب، جس کو حاضر بھی کہتے ہیں، حاضر مخاطب کی، حاضر مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے اخیر میں کاف زبر کا، زبر والا لگا دیا جائے۔ اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو کاف زیر کی، زیر والا لگا دیا جائے۔ یہ سب ضمیریں ہیں۔ تو اگر مخاطب کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، یا ہم مخاطب کی طرف کسی چیز کو منسوب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کاف زبر کا، زبر والا کاف لگائیں گے، اور یہ اس صورت میں جب مذکر ہو مخاطب۔ اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو اس صورت میں کاف زیر کی لگائیں گے۔ یہ تینوں بھی متکلم کی ضمیر، یہ تینوں بھی ضمیریں ہیں۔ یا ہو، یا ساکن ہوتی ہے، اور کاف ہو، کاف زبر کا یا کاف زیر کی، یہ تینوں ضمیر ہیں۔ اسی طرح ایک لفظ ہے لمن۔ لمن، اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے لمن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ سیدھا سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ لمن کا معنی کس کا، لمن کا معنی کس کا اور کس کے لیے، دونوں معنی آتا ہے اس کا۔ جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب سبق دیکھ لیجئے۔ الدرس الخامس، الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ ہادہ پڑھ رکھا آپ نے۔ ہادہ کا معنی یہ، ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے، وہادہ کتابوں کا، اور یہ تیری کتاب ہے۔ ہادہ کتابی، یہ میری کتاب ہے، وہادہ کتابوں کا، اور یہ تیری کتاب ہے۔ ہادہ قلمی، یہ میرا قلم ہے، وہادہ قلموں کا، اور یہ تیرا قلم ہے۔ اب اسی کے متعلق لمن کے ذریعے سوال کیجئے۔ لمن ہادہ، لمن ہادہ یہ کس کا ہے؟ لمن ہادہ یہ کس کا؟ یا محمود، نعم یا سیدی، جی ہاں جناب، نعم یا سیدی، جی ہاں جناب۔ یا حضرت ہیں کوئی تو کوئی مولانا ہے، جی مولانا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو نعم یا سیدی۔ یا محمود، آپ کو آپ کے استاد نے پوچھا یا محمود، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم یا سیدی۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن ھذہ الساعہ، یہ گھڑی کس کی ہے؟ ھذہ ساعتی، یہ گھڑی، یہ میری گھڑی ہے، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، تیرا استاذ کون ہے؟ انت استاذی، آپ میرے استاذ ہیں۔ من زمیلک، تیرا دوست کون ہے؟ ھذا زمیلی، ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، تیرا بھائی کون ہے؟ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ تو ہو گیا مذکر کے متعلق۔ نیچے جو ہے یہی الفاظ آئیں گے مؤنث کے متعلق، جیسے یا زبریہ، یا متکلم کے لیے، مؤنث بھی اپنے لیے یا ہی استعمال کرے گی، اور
مخاطب کے لیے اگر استعمال کرنا ہے تو کاف زیر والا، کسرہ والا کا، یعنی کاف زیر کی، وہ استعمال کریں گے. جیسے مثال سے دیکھیے اس کو، ہاذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، وہذا کتابکی، وہ تیری کتاب ہے. ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، وہذا قلمکی، وہ تیرا قلم ہے. یا فاطمہ، نعم یا سیدتی، وہاں تھا سیدی اور یہاں سیدتی. نعم یا سیدتی، جی جناب. استانی ہے تو آپ جی استانی اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو مؤنث کے لیے. خیر، لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے؟ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے. لمن ھذہ الکراسہ، یہ کاپی کس کی ہے؟ ھذہ کراستي، یہ میری کاپی ہے. من استاذتک، تیری استانی کون ہے؟ انتی استانی، انتی استاذتی، انتی استاذتی، تو آپ میری استانی ہیں. تو یہاں پر ایک لفظ آیا انتی. انت مذکر کے لیے آتا، انت کا معنی تو، اور انتی مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے. تو واحد مؤنث مخاطب، واحد مؤنث حاضر کے لیے انتی آتا ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے انت آتا ہے. تو انتی استاذتی، تو میری استانی ہے. من زمیلتکی، تیری سہیلی کون ہے؟ زمیل دوست، اور زمیلتن لڑکی دوست یعنی سہیلی. من زمیلتکی، تیری سہیلی کون ہے؟ تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے. من اختکی، من اختکی، تیری بہن کون ہے؟ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے. این امکی، این امکی، تیری ماں کہاں ہے؟ این کا معنی کہاں. این امکی، تیری ماں کہاں ہے؟ امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے. این زمیلتکی، این زمیلتکی، تیری سہیلی کہاں ہے؟ زمیلتی فی الفصل، یہاں پہ یا ہے، دیکھ لیجیے گا کتاب میں لکھ لیجیے گا، یہاں پر یا. زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی درسگاہ میں ہے. فصل معنی درسگاہ. ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے. وھذہ ساعتک، اور وہ تیری گھڑی ہے. ھذہ اختی وھذہ اختک، یہ میری بہن ہے اور وہ تیری بہن ہے. واو کا معنی اور، واو کا معنی اور. تو یہ تو ہو گیا سبق، اس کو آپ اچھے سے حل کر لیجئے گا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے.